دے دیا۔ اب پیارے رسول فرمانے لگے یا اللہ میں کیسے اس ابلیس کی نماز پڑھاؤں؟ کیونکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس کے جنازے کی نماز میں پڑھاتا ہوں اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب شیطان کی بھی پڑھا دے تو ہو جائے گی۔ یہی عقیدہ رکھتا ہے وہ، یہی عقیدہ وہ سرکار پڑھائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے تو اب خدا اس کو رحم اور کرم ایسا آ جائے گا کہ اس کے حبیب کے پڑھائے ہوئے کو دوزخ میں بھیجے ثواب ہی دے۔ یہی عقیدہ رکھا تھا۔ سرکار نے پوچھا میں کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہاں کرنے دو، جتنا کرنا ہے ذکر کرنے دو۔ جب اس کی موت قریب ہوگی تو 40 دن پہلے اس کی زبان سے وہ کلمات کو میں بھلا دوں گا۔ 40 دن پہلے کلمات کو بھلا دوں گا۔ اس کو وہ کلمات یاد نہیں آ سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتا، آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے حکمت۔ کیا ہے یہ صوفیاء کرام کا نکتہ ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، الحمدللہ فقیروں کے سینوں سے ملتا ہے۔ ایسے نکات ہیں تو مطلب ایک بہترین ایسا عقیدہ ہے کہ محبت کا ماحول بنانا، اسی محبت میں وجاہت رسول کو بتانا، وہی رسول کی اطاعت پر لگانا، وہی اطاعت خدا کی طرف چلانا، یہ ہے طریقہ اہل سنت والجماعت کا۔ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ بات سمجھ میں آج کتنے گھر ٹوٹے ہیں، کتنے گلی ٹوٹے ہیں، کتنے محلے ٹوٹے ہیں، گھر ویران ہے، ٹوٹا ہے، مگر کیوں؟ ہر گھر دین اور اسلام کے نام سے ہے، مگر ان میں دیکھو وہ کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں عقیدہ ہے، ایک کوئی مہینہ آ گیا کسی بزرگ کے نام سے فاتحہ ہوگی تو سب کے سب محبت سے جم جاتے ہیں۔ نام ان کا ہوتا ہے مگر جمع ہم ہوتے ہیں۔ یہی محبت و اخلاص ہے، یہی اتحاد المسلمین ہے۔ اسی لیے یہ مستحب طریقہ جو کام اچھا ہے وہی مستحب ہے۔ اب اس مستحب کو نادان قرآن اور حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں، یہ طریقہ کہاں ہے، وہ طریقہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے کئی طریقے ہیں جو تو دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو کوئی طریقہ نہیں ملتا، تو بہر کیف یہ طریقہ ہے۔ اب جیسا کہے نا، یہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے، کیونکہ صحیح عقیدہ مدار نجات ہے۔ صحیح عقیدہ مدار نجات ہے۔ جس کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے، نجات کا معنی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین پیارے رسول کی بارگاہ میں چمکتے ستارے، ہمارے زبانوں میں پیر کے مریدان پیر، وہ پیر رسول۔ اب اس کے بارے میں ایک اور دوسرا اہم نکتہ آپ لوگوں کو میں کہہ دوں کہ طریقہ اس مریدوں میں کیا تھا۔ اب آئیے ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہا نا، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کون ہیں؟ مکے والے ہیں۔ عثمان غنی کون ہیں؟ مکے والے ہیں، نہ کہ مدینے والے۔ سرکار کے پیچھے ہجرت کرے مدینہ المنورہ، لیکن ہے تو مکی، مالدار بھی ہے۔ ان کے 400 نوکر، سارے مال و اسباب سے بھرے ہوئے گودام۔ بس سمجھ میں آئی؟ ایک بار صلح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مکۃ المکرمہ بھیجا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی وقت باقی رہا، تو سرکار کے لیے، صحابہ کے لیے مکے کو آنے میں پابندی لگائی تھی، وقت لگایا تھا اتنے سال۔ تو اس وقت تک صحابہ اور سرکار مکے کو نہ جائیں، ایک معاہدہ ہوا تھا مکے والوں میں، مدینے والوں میں۔ تو پھر میں قبیلے، 2 قبیلے تھے، ان میں پھر بغاوتیں، یہ بالغ بات ہے، میں وہ گفتگو نہیں جاؤں گا تاریخ اسلام میں۔ تو بس کہنا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تو کفار مکہ سارے جمع ہوئے۔ کہاں جمع ہوئے معلوم؟ حرم کعبہ میں۔ کہاں جمع ہوئے؟ حرم کعبہ میں جمع ہوئے۔ اب یہ مکے والے ہیں عثمان غنی،
ہمیشہ زیارت کعبہ کرنے والے، طواف کرنے والے، سنگ اسود کو چومنے والے، خدا کا گھر اور حرم کعبہ میں کفار مکہ بھی جمع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرف سے آئے اور قبیلے وہاں، اور بات چیت ہو رہی ہے، صلح ہو گیا، بات چیت ہو گئی، اب واپس آنے کا وقت ہو گیا، واپس آنے کا وقت ہوا۔ جب واپس آنے کا وقت ہوا تو کفار مکہ میں سے جو لیڈر ہے ابو جہل و ابو لہب، جو صفوان، جو جتنے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے عثمان 6 سال کے بعد آئے ہو۔ کتنے سال کے بعد؟ اتنا قریب مدینہ ہے، 6 سال کے بعد، 6 سال کے بعد آئے ہو اور حرم کعبہ میں بیٹھے ہو۔ کہاں بیٹھے ہو؟ حرم کعبہ میں۔ حرم میں بیٹھے ہیں، کعبہ قریب ہے، سامنے کعبہ ہے، حرم میں بیٹھے ہیں، 6 سال کے بعد آئے ہو، اب تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم آ ہی گئے ہو تو طواف بھی کر لو، کعبے کا طواف بھی کر لو، سنگ اسود کا بوسہ بھی لے لو، تمہارے لیے ہم اجازت دیتے ہیں۔ آ ہی گئے ہیں نا، 6 سال کے بعد آئے، کیونکہ تم مکے والے ہو، طواف کر لو، عبادت کر لو، اور اس کے بعد جاؤ، ہم اجازت تمہیں دیتے ہیں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ، خدا کے گھر، اب کفار مکہ نے، ان کے مدبروں نے، لیڈروں نے اجازت دے دی ہے، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ذرا آپ کی زبان میں بولیے، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ حرم کعبہ میں، حرم کعبہ میں تو قربان جائیے حضرت عثمان غنی کے اس جواب پر قربان جائیے۔ جب لوگوں نے کہا کہ طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے، تو عثمان غنی فرماتے ہیں نہیں نہیں، ہرگز میں طواف نہیں کرتا، مگر کیوں؟ میں جن کے پیچھے گیا ہوں اس رسول معظم کے ساتھ آ کر ہی طواف کروں گا اس کعبۃ اللہ، جب تک میں طواف نہیں کروں گا۔ اگر خدا کو قرب ہونا ہوتا، خدا کو راضی کرنا ہوتا، خدا کی بارگاہ میں جانا ہوتا، خدا کے پسندیدہ عمل کو کرنا ہوتا، تو حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اجازت بھی مل گئی، حرم میں بھی ہے، کعبہ سامنے ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بھی کر لیتے، چوم بھی لیتے، عبادت بھی کر لیتے، کیونکہ اجازت مل گئی ہے۔ لیکن عقیدہ عثمان غنی کا وہ نہیں تھا۔ یہ گھر خدا کا تو ہے، کعبہ تو ہے، حرم تو ہے، مگر میرے رسول نے اجازت نہیں دیا ہے۔ ہزار کفار اجازت دے دے تو کیا بھلا، جب تک میں رسول اجازت نہ دیں، رسول کے ساتھ نہ آؤں گا، کیونکہ میں نے اس حرم کو، اس کعبے کو خدا کے ساتھ نہیں چھوڑا، رسول کے ساتھ چھوڑا۔ اسی رسول اعظم کے ساتھ آؤں گا، آ کر طواف کروں گا۔ کہاں ہیں خدا والے، کہاں ہیں ساری باتیں کرنے والے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے پر قربان جائیے، بغیر طواف کرے، بغیر طواف کرے، 6 سال کے بعد آ کر بغیر طواف کرے حرم شریف سے پھر اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، اب یہاں پھر ایک نکتہ میں آپ لوگوں کو ذہن نشین کروں گا، کیونکہ یہاں اہل سلسلے والے بھی ہیں، اہل سلسلے طریق والے بھی ہیں، تاکہ ایسی باتیں بار بار نہیں ملتی۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ کوئی مرید، کوئی بھی مرید اگر حج کو بھی جانا ہے، عمرے کو بھی جانا ہے، اس کے پیر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ چاہے مالدار ہو، پیسے والا ہو، کیوں؟ اگر یہ راضی ہے، یہ راضی ہے، فرماتے ہیں جہاں وہ بیٹھا ہے وہیں تیرا عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے، اس کو حضرت
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ظاہر کر کے بتا دیا۔ یہ ان کا نسخہ ہے، یہ ان کا نسخہ ہے۔ اسے دلیل یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے دلیل؟ پیری مجھے اگر کہیں گے اس میں کیا ہے تو مانا کہتے ہیں نا، پڑھنا آتا ہے سمجھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ اگر یہ بھی خدا کی حکمت ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہا؟ ورنہ دوزخ کیا کریں گے؟ کسی کو بنایا دوزخ کے لیے، الحمدللہ ہمارے ساتھ تو ہمارے رسول اشارے مصطفیٰ پر، لب کشا مصطفیٰ جدھر اشارہ کر دیں، بس اتنی تمنا رکھو پیارے رسول کا اشارہ جدھر ہو، اللہ ہم کو اس مقام پر ہم کو لا دے جہاں تیرے حبیب انگلی سے اشارہ کر، بس کافی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر دیں بس کافی ہے۔ تو بحر کیف یہ کئی سے لوگوں نے پوچھا تو اس سے معنی کیا ہوا؟ دلیل وہی ہے بیت الرضوان، قرآن سورۃ فتح کے اندر آیا ہے کہ کیا اللہ ہمارے رسول نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیعت فرمائی۔ 1400-1500 سے زائد صحابہ کرام تھے، بیعت جو لیے تھے، بیعت رضوان، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو بیعت لیے ہیں اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ کہاں تھے؟ مکے میں تھے، وہیں پر تھے۔ تو کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، تو پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لوگوں دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ کس کا؟ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا عثمان کی طرف سے میں بیعت لیتا ہوں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عثمان خود کی طرف سے، عثمان کی طرف سے بیعت لیے ہیں۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے بتاؤ کہ سرکار نے کون سا ہاتھ میرا اختیار کیا، کون سا ہاتھ لیا؟ فرماتے ہیں یہ ہاتھ قسم خدا کی مرتے دم تک وہ ہاتھ کو اتنی حفاظت سے رکھا، اس ہاتھ سے کسی ناپاک شے کو وقت آخر تک چھوئے ہی نہیں۔ اے عثمان پکڑو، کہتے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، اس لیے ان کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ یہ پیری مریدی ہے۔ اب ایسی پیری مریدی اکثر لوگ، بعض ہمارے میں بھی ایسے پیر ہیں، خطوں میں بھی مرید بنا دیتے، فونوں میں بھی مرید بنا دیتے اور حوالہ یہ دیتے، اور ایک بات معلوم ہے آپ کو، رسی پکڑ کے بھی مرید بنا دیتے، حوالہ یہ دیتے۔ مجھے وہ نہیں کہنا۔ آج کی پیری مریدی کو سلام۔ حالات ایسے بگڑ چکے ہیں، ایسے ہو چکے ہیں، ایسے طریقے ہم اختیار کرتے ہیں، اب باہر لوگوں کو بجانے کے لیے مل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آنے؟ لیکن سب سے اچھی پیری مریدی یاد رکھیے، سب سے اچھی پیری اور مریدی وہ ہے کہ مرید کی ارمان ہو، پیر اچھا ملے، اور پیر وہ ہو حق اچھا ملے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور پیر ایسا نہیں ہو کہ مریدوں کی خود تلاش کرے، اور مرید ایسے نہ ہو کہ فلانے پیر سے مرید ہو جائے تو سب کچھ مل جائے، مرید ہو جائے بیماری چلے جاتی، مرید ہو جائے خرزاں پھر جاتے، مرید ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ مرید ہونے پر دنیا تنگ آتی ہے، یاد رکھو، جس کے طرف دنیا تنگ نہیں ہے وہ